السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز عبدالقیوم صاحب سویڈن سے آج ہمارے ساتھ ہیں پھر۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام مبارک صاحب۔ ہاں جی، سب سے پہلے پاکستان میں جو لوگ آج عید منا رہے ہیں، جہاں جہاں بھی منا رہے ہیں، ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اچھا جی بالکل، سب کو جتنے آپ کے ویورز ہیں اور دیکھنے والے ہیں وہ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ سر ایک بہت بڑا آج سوال ہے کہ آج بارڈر کے اوپر شہباز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف اکٹھے وہاں پہ گئے ہیں نا، افغان بارڈر پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے سب نے چیف آف آرمی سٹاف کو، اور وہ اس سے کوئی ایسا کام کروانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دو؟ یہ تو مبارک صاحب یہ پہلے دن سے کر رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا کے نالائق ترین، بددیانت، کرپٹ اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی پاکستان کے اندر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کرپٹ لوگ ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ آپ اس کی گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یا اس کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، وہ سبھی نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے، پاکستان کے خلاف دشمنی کی ہوئی ہے اور پاکستانی لوگوں کے یہ دشمن ہے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے 1% بھی۔ آپ دیکھیں کہ کبھی وزیر اعظم آج تک تو جب عوام بھوکی مر رہی تھی اور یہ سیلاب آئے ہوئے تھے اور کیا کیا ہے، تو یہ جتنا پیسہ لوگوں نے دیا وہ پیسہ کدھر چلا گیا ہے؟ لوگ سارے بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ ساتھ اس کی بارڈر پہ جانا اور اس کو شوشا مارنا، یہ شوشا ایکسیپٹیبل نہیں ہے ابھی، کیونکہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں ہمارے اوپر سوار ہوئے ہیں، پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک بندے کے پیچھے لگ جانا کہ عمران دشمن ہے، تو تم کون سے پاکستان وفادار ہو بھائی؟ تمہاری پوری فیملی، زرداری کی فیملی، کراچی والے، اے این پی والے اور ملا فضلو، یہ سب دشمن ہیں پاکستان کے۔ ابھی عوام آپ کی اگر 20 کروڑ ہے، ہم نہیں کہتے 30 40 50 کروڑ، 20 کروڑ عوام کو پتہ ہے، ایکچولی سب پتہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس طرح حکومت میں آئے، کس طرح عمران کا تختہ الٹا گیا، اس کی حکومت کو اٹھوا کے ان کو اربوں پہ دیے گئے، اور یہ مافیاز، یہ فاسسٹ، یہ چور، یہ بےمان، بددیانت، حرام خور پاکستان کے دشمنوں کو اوپر بٹھایا گیا۔ 1 سال سے اوپر ہو گیا، انہوں نے حشر کیا کیا پاکستان کا وہ بھی پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ تو ہم تو نہیں مانتے نا، جو یورپ سے باہر لوگ بیٹھے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ پاکستان کے وفادار ہیں۔ یہی تو ہیں جنہوں نے خربوں روپے کھائے، مشرف نے ان کو بخشا، ابھی خربوں روپے کھا کے خود اپنے آپ کو بخشوا لیا ہے، اور عمران نے تو کوئی پیسہ نہیں کھایا۔ عمران نے پاکستان کا کوئی دشمنی نہیں کی۔ جی ذرا عمران نے جی سوری مختصر رکھیں ذرا، لیکن یہ طے کر چکے ہیں کہ عمران کو راستے سے ہٹانا ہے، تو اگر فرض کرے کسی طرح یہ ہٹا دیتے ہیں تو لوگ یہ برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، یہ ہٹا ہی نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مت سمجھیں کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف جس کو غلط طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف بنوایا گیا اور یہ کرپٹ لوگ تھے، ان کرپٹ لوگوں نے پہلے بھی جتنے چیف آف آرمی سٹاف رکھے سب کے ساتھ کیا حشر ہوا اور ان کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ وہ جو دنیا کا کرپٹ آدمی، بے ایمان، دھوکے باز اور جھوٹا لندن میں چھپا ہوا ہے، اس نے جتنے چیف آف آرمی سٹاف بنائے تھے وہ اسی طرح بنائے تھے، پھر اس کے خلاف الٹے ہو گئے۔ یہ چیف آف آرمی سٹاف انلیگلی بنایا گیا ہے، تو اس کے ساتھ بارڈر پہ جانا تو کیا وہ جو ٹیررسٹ ہیں، کیا اس کا چہرہ جو ہے یہ مکار اور اس کو مداری جو ہے مداری اور زرداری، کیا اس طرح لوگوں کو امپریشن دے پائیں گے کہ ہم عمران کو ختم کر دیں گے؟ نیور ایور۔ پاکستان کے 100% لوگ عمران کو ووٹ دیں گے۔ جب بھی الیکشن ہوئے عمران ہی جیتے گا۔ مبارک صاحب آپ یاد رکھیے گا یہ میری بات، اور میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، وہ بات میں دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو پھانسی ہی ملے گی، بہت جلد ملے گی۔ یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو حکومت میں بیٹھ گئے ہیں، ان کو پھانسی ملے گی ویری شارٹلی۔ یہ میرا بیان آج بھی سٹینڈ کر رہا ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کے لوگوں کو بالکل بیوقوف نہ سمجھیں۔ جب الیکشن ہوں گے تو فیصلہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کل ایک نیا ڈرامہ آپ نے سنا کہ ایک بندے کی ویڈیو جاری کر دی کہ جو کھوسا کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے، عمران خان تک پہنچنا چاہتے۔ کس طرح کی یہ
ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, مذاق بنا رہے ہیں اپنا بھی, لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں جس طرح آپ نے کہا ہے. دیکھیں مبارک صاحب, یہ ون سائڈڈ سٹوری ہے. سارا میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ایک شیشہ دکھا رہے ہیں, اس کا الٹی سائڈ پہ سب کچھ ہے. الٹی سائڈ پہ یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا اس کو روکنے کے لیے نمبر 1 پاکستان کے گنڈے, بدماش, حرام خور منسٹر آف انٹیریئر نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. نمبر 2 آپ کی پوری فوج جو تھی وہ خاموش ہو گئی. تو یہ سیکنڈ اس کی الٹی سائڈ ہے. تو وہ جب الٹی سائڈ, آپ یہ کیس تبھی سیٹل ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جس کو کوئی مان نہیں رہا. اور آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایک جسٹس نے کل بیان دیا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ایون انڈیا کے اندر اس کو فالو کیا جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں لوگ اور وہ پریشان بھی ہیں. اور اس نے بولا کہ اگر میں چیف جسٹس ہوتا پاکستان کا تو پوری عدالتیں میں پاکستان کی بند کر دیتا اور پھر ان کے ساتھ میں جو حشر کرتا. یہ ہے اس قابل لوگ. تو پاکستان کے چیف جسٹس کو 5 پاؤں بند کرنا اور اس کے اندر بغاوت کروانا, یہ ان حرام خوروں کا پیشہ ہے بہت پرانا. یہی تھے لوگ جب چیف جسٹس کے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا تھا انہوں نے, اس شاہ چیف جسٹس کو باقاعدہ دیواریں پھلانگ کے یہ لوگ اندر آئے تھے. یہ حرام خور لوگ ہیں. اس کو یہ مت سمجھیں ساری فوج جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو سپورٹ کر رہی ہے. نیور. یہ میں دیانتداری سے آپ کو بتا سکتا ہوں, کبھی بھی نہیں. جب یہ عمران کو پکڑیں گے تو پھر آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے. سر عدالتیں مذاق بن گئی, ہماری فوج مذاق بن گئی, سیاستدان مذاق بن گئے, قرضہ ہمیں مل نہیں رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز باقی ہے جس کا مذاق ابھی بننا ہے؟ بھیک ہم مانگ رہے ہیں, نہ ہم تعلیم دے سکے, نہ صحت دے سکے, نہ روٹی دے سکے, نہ پانی دے سکے, نہ بجلی دے سکے, نہ گیس دے سکے, نہ لوگوں کو تحفظ دے سکے, نہ عزت دے سکے. وہاں پہ پاکستان میں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے وہاں پہ. آبرو محفوظ نہیں ہے خواتین کی وہاں پہ. اور کیا میں کہوں, ایسے ہی بالکل ایسے ہے جو آپ نے کہا 200% صحیح ہے. جب پاکستان کے اندر یہ مافیا جب سے آیا ہے, اس نے ملک کے خلاف, ملک کو ختم کرنے کے لیے, ملک کو گرانے کے لیے ان کے منسٹر حرام خور, ڈیفنس منسٹر جو حرام خور آدمی ہے, بددیانت ہے اور لانتی شخص ہے. اسی طرح جیسے منسٹر آف انٹیریئر لانتی شخص ہے, اس کے تمام منسٹر جو ہیں یہ لانتی لوگ ہیں. ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور یہ جب سے پاکستان میں حکومت آئی آتی رہی ہے, حرام کھاتے رہے, کھا 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 کے یہ ابھی ان کا اینڈ ہے. مبارک صاحب جب کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے نا تو وہ سمجھ اس کا اینڈ ہوتا ہے. پھر ابھی ان کی اینڈ ہونے والی ہے اور یہ تمام لوگ پھانسی پہ چڑھیں گے. یہ میری بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جب بھی عمران کی حکومت آئے گی یہ لوگ, ان کو پھانسی دی جائے گی اور یہ پھانسی ہی کے حقدار ہیں. چلیں بہت شکریہ سر, آج آپ کا بہت تھینک یو جی. تھینک یو جی. نہیں, عید 3 دن ہے پاکستان میں, غریب لوگوں پر نظر رکھیں, ان کو خوشیوں میں شامل کریں, پھر ہی آپ کی عید ہے. اور جو لوگ قربانی ان کے یہ پہنچ ہے کہ وہ قربانی کر سکتے وہ کرنی چاہیے, ورنہ وہ بھی گناہ ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.